صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان کا، اللہ سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ اجلاس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کیا گیا، جس میں انتظامیہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ لگی رہی۔ ہمارے چمن بابا صاحب جو بڑے ہی مشفق ہیں، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شاہد میاں، سکندر میاں، رفیق میاں، عارف میاں، خلیل میاں، اور ہمارے منا بھائی گارمنٹس، گڈو گارمنٹس، شمیم بھائی، راجہ گارمنٹس، سید اظہار میاں، اور ہمارے خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا ابرار احمد حبیبی صاحب، اور ہمارے مشفق برادر حضرت حافظ قاری شعیب صاحب قبلہ، حافظ قاری رکن الدین صاحب، حافظ سید محمد صاحب، سید فیضان میاں صاحب، اور دیگر حفاظ قراء، اور ہمارے استاذ محترم حضرت حافظ قاری محمد اسلم برکاتی صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی، تمام لوگ کی بڑی محنتیں و مشقتیں رہی۔ اللہ تعالی سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم اس کے بعد لنگر عام بھی ہے، بہت لمبا لنگر عام رکھا گیا، زیادہ دیر پروگرام نہیں ہوگا۔ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہاں تمام نوجوان چمن بابا کے ساتھ رہ کر اس بزم کو سجانے کی کوشش کی۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے سنا والدین کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، تاکہ وہ انہیں آیتیں اور ان آیتیں سکھائیں اور انہیں پاک اور صاف ستھرا کرے اور ان کے حکمت کی باتیں بتائیں۔ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو پوری دنیا ایسی محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں صرف تاریکی ہے، دنیا میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننا تو دور کی بات ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنا چھوڑ دیا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک شخص لو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، اے مولا اپنا آخری نبی بھیج دے، اپنا آخری نبی مبعوث کر دے، تاکہ ہمارے جو دل پسمردہ ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے جو ایمان ختم ہو چکا ہے، کفر و دلالت بڑھ گئی ہے، ہر طرف کفر اور دلالت ہے، اور کوئی توحید کا نام پرچم لہرانے والا نہیں ہے، ہر طرف کفرستان ہے۔ اے مولا ایسے حبیب کو بھیج دے، اپنے حبیب کو بھیج دے، اپنے نبی کو بھیج دے، اپنے رسول کو بھیج دے، جس کے صدقے میں ہمارا جلد جو تاریخ ہو چکا ہے وہ جگمگا جائے، ہماری ایمان میں جو کمی آ گئی ہے، کجی آ گئی ہے، وہ ایمان کی روشنی میں بدل جائے۔ اے رب قدیر اپنا محبوب بھیج دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، میں آپ کو ان پر بھیج کر احسان کر رہا ہوں، جائیے آپ انہیں تعلیم دیجئے، ان کے سینوں کو ستھرا کرے، انہیں ایمان کی دولت عطا کرے، حکمت عطا کرے، تدبیر عطا فرمائے، جہالت سے دور کرے، اور انہیں بتائے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، توحید کے لائق وہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو اللہ
کی عبادت کرو. اگر کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرو. اور کوئی معبود نہیں ہے جس کے سامنے تم اپنی پیشانی کو خم کر رہے ہو. اگر تم میرے نام پر اپنی پیشانی کو خم کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں, ایسے جنت عطا تیار کی ہے جس میں حور و غلمہ ہوں گے, جس میں جنت کی دنیا کی ساری آشائش سے زیادہ ہوگی, اور جن کا ہم جن کو شمار ہی نہیں کر سکتے, جن کا احساس ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جنت کیا ہے, وہ جنت کے باغات کیا ہے, اس کی آشائشیں کیا ہے, اس کی خواہشات جو اللہ نے ہمیں بنائی ہے جس مقصد کے تحت, اس کے سارے چیز کیا ہیں ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہم پر احسان جتایا اور ہمیں بتایا کہ اپنے نبی کی بات مانو, اپنے نبی کی بات پر چلو گے, اپنے نبی کا کلمہ پڑھو گے تو تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی, تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی. یہی مشن لے کر سرکار غریب نواز دنیا میں آئے تھے. ہندوستان کی سرزمین ایک ایسا وقت تھا کہ کفرستان ہی نظر آتا تھا. سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تو پوری دنیا جہاں پر کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے والا نہیں تھا, مختصر سے لوگ بھی نہیں تھے, سرکار غریب نواز نے جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم ناز کو رکھا ہے تو اللہ کی قسم سرکار غریب نواز کے قدم کو رکھنے کی برکت تو دیکھو. 1000 نہیں, 2000 نہیں, 3000 نہیں, 1 لاکھ نہیں, مورخین نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے ایمان کی دولت عطا کی اور انہیں علماء سے مالا مال کیا اور اسلام میں داخل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اسلام میں داخل فرمایا. اسلام کی خصوصیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی تشریف لائے تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, اور اسلام میں جب داخل ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ اب دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا, اب سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے لوگو, اب میرا یہ دین اور میرے مشن کو یہ اولیاء کاملین علماء ربانیین آگے بڑھائیں گے, علماء ربانیین آگے بڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے لیے اپنے محبوب کے صدقے سرکار غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کو چن لیا. اور سرکار غریب نواز ایک ایسی شخصیت کے مالک جنہوں نے پوری زندگی ایسی عبادت کی, نہ آپ نے تلوار چلائی, نہ برچیاں, نہ گولے, نہ بارود, صرف اخلاق کریمانہ, ایسی محبت, ایسا اخلاق حسنہ پیش کیا کہ بڑے بڑے جن کے اندر کفر و شدت کے ساتھ بھرا ہوا تھا, سرکار غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے چہرے انور کو ہی دیکھ کر کئی لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. اور جب آپ کے اخلاق کو دیکھا, آپ کے کردار کو دیکھا, آپ کے عمل کو دیکھا تو کتنے لوگ اسلام میں حلقہ بگوش داخل ہونے لگے. اسلام ایک ایسا سچا مذہب تھا جس نے یہ تعلیم ہی دی تھی کہ یہ لوگوں آپس میں محبت کرو, آپس میں شفقت کرو, آپس میں نرمی کرو, آپس میں وہ بغض نہ رکھو, عناد نہ رکھو. بغض اور عناد رکھنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. بغض اور عناد رکھنا جہنم کا ایندھن بننے کا سبب ہے. آج اگر ہم آپس میں بغض اور عناد رکھ رہے ہیں, آج اگر ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر بغض اور عناد کی عینک لگا لیں گے تو یاد رکھو بغض اور عناد والا بڑھتا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر حسد, بغض, عناد اگر داخل ہو گیا تو اسے ایسے ہی کھا جائے گا. بغض, عناد, حسد جیسے لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے اور لکڑی بالکل خراب ہو جاتی ہے, ویسے ہی اس کا ایمان, ویسے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے آپس میں بغض, عناد, حسد کو چھوڑو, رسول پاک کی تعلیم کو عام کرو. کیونکہ رسول پاک کی تعلیم اگر عام کرو گے, اس پر عمل کرو گے تو آج تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے
کہ جب ایمان کی روشنی بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر بے پناہ فضل و کرم ہوتا ہے، اور ایسا کرم ہوتا ہے، ایسا فضل ہوتا ہے، ایسی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں کہ خدا کی قسم جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایمان سے جب مالا مال ہوتا ہے تو اس پر رحمت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہے، اس کا جلد پسماردہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کو جگمگا دیا جاتا ہے، ایمان کی روشنی سے سارا گھر معطر رہتا ہے، کیونکہ یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کو جلا بخش ملے گی، اس لیے کہ جب انسان ایمان لی آتا ہے تو وہ دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ آپ پہلی منزل کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی منزل انسان کی قبر ہوگی، جس پر آدمی کو جانا ہے، وہ قبر ایسی سخت ہولناک ہوگی جہاں پر انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی پسلیاں توڑ کر رکھ دی جاتی ہے، اور اس پر جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس پر سختیاں کی جاتی ہے، اس پر طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، اس پر سانپ بچھو کی شکل میں عذاب ہوتے ہیں، اور آگ جہنم کی جھلسا دی جاتی ہے، اور اس وقت نہ کوئی اس کا پرسان حال ہوتا ہے، قبر تاریک ہی تاریک ہوتی ہے، دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے آج اگر تم سچے پکے مومن ہونا چاہتے ہو، قبر کی پہلی منزل جو تمہاری قبر پہلی منزل ہے اس سے ہی تم اگر بچنا چاہتے ہو اس کے عذاب سے، تو عزیزان ملت اسلامیہ آج ہی توبہ کر لو اور اسلام کی سچی تاریخ، سچی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دو، اسلام کے ایک قانون پر عمل کرنا شروع کر دو، تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ آج ہم نے ماحول کے اعتبار سے زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، تہذیب و تمدن کو آپ مغربی تہذیب و تمدن کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہا ہے، ایک بڑا نوجوان پیسے والا اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بڑوں کی عزت نہیں کر رہا، بڑا چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہا۔ آج زبان سے گالیاں نکل رہی ہے، بے دھڑک زبان میں بندش نہیں ہے۔ ہمارے سارے اعمال جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی وہ سب چھوڑ چکے ہیں۔ آج اگر ہم سچے ہیں، سچے عاشق رسول ہیں تو سب بھول جاؤ اور ایک دوسرے پر شفقت کرنا شروع کر دو، چھوٹا بڑے پر، بڑا چھوٹے پر۔ آج ہم دشمنی آپس میں کرنا شروع کر دیا ہے، آج گھر گھر میں دشمنیاں چل رہی ہے، آپس میں دشمنیاں چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، وہ ایسا نہیں سکھاتا کہ آپس میں دوریاں بناؤ، آپس میں شفقت کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے بغض رکھو، ایک دوسرے سے لڑائی کرو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اے لوگوں، جتنا تم محبت کرو گے، جتنا اخلاقی حسنہ پر قائم رہو گے، خدا کی قسم اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ بلند کرے گا، اتنا ہی بلند کرے گا۔ کوئی جتنا بھی گرانا چاہے، جتنا بھی نیچا کرنا چاہے، کبھی گرا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے بڑھایا ہے، اور جسے اللہ بڑھا دے اسے کوئی گھٹانے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد۔ آج ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کی بات چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور بکواس کرتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر شراب کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، جوئے کی طرف جا رہا ہے، برائیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، زناکاری عام کر دیا ہے، برائیاں اس سے عام ہو چکی ہیں۔ آج ہمارا بھائی، آج ہمارا نوجوان اسلامی تعلیم کو، اسلامی معاشرے کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم شراب ایک ایسی بری چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، جو ایک شخص جو شراب پیتا ہے، ایک گلاس اگر اس نے شراب پیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک بالٹی پلائے گا اور کہے گا فرشتوں سے اس کے منہ میں ڈالو اور اسے پلاتے رہو، پلاتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب مسلط کر دے گا اور اس عذاب سے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور آج ہم اپنے نوجوان بچوں کو نہیں روک رہے، ٹھیکے پہ چلے جاؤ۔ وہی نوجوان شراب کے میں مست ہے، مدہوش ہو کر مست ہو جاتا ہے، اور جب شراب پی لیتا ہے تو ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے،
اور نہ جانے کیا سے کیا بکتا ہے، کبھی بیوی کو طلاق دے